انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو فطری طور پر اسے ایک سوال گھیر لیتا ہے کہ میں کس نظام کے تحت زندگی گزاروں۔ ہر دور، ہر معاشرہ، ہر قوم اپنے لیے کوئی نہ کوئی نظام تلاش کرتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا بنایا ہوا نظام واقعی انسانیت کی حقیقی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یا پھر انسان کو اس اعلیٰ طاقت کی طرف واپس لوٹنا ہوگا جس نے اسے پیدا کیا، سنوارا اور دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہتا، بلکہ اپنی اجتماعی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے ایک منظم نظام زندگی قائم کرتا ہے۔ مہذب انسانیت ہمیشہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت کام کرتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ذہنی معذوری، جنگلی معاشرت یا غیر مہذب قبائل کا حصہ ہوں۔ ان کے علاوہ پوری مہذب دنیا نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ ہر نظام کا ایک بنیادی اصول ہے جسے منتظم اعلیٰ مان لیا جائے، پورا نظام اسی کے مطابق چلتا ہے۔ نظم، ڈسپلن، قانون، یہ سب کسی مضبوط مرکز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عالمی انسانی اجتماعیت پر مشتمل نظام کے لیے کون سا مرکز چنا جائے؟ کیا سرمایہ، پارٹی ڈکٹیٹرشپ، کوئی خاندان، نسل یا قوم؟ تو اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ سب خود محتاج ہیں، کمزور ہیں، کسی اور کے محتاج ہیں۔ انہیں وجود، طاقت اور حرکت کسی اور ذات سے ملتی ہے۔ اس لیے انسانیت کو اس طاقت کی تلاش کرنی چاہیے جو رنگ، نسل، مذہب کی تفریق کے بغیر سب کے لیے خیر و فائدے کا نظام دے سکے، اور یہ تلاش انسان کی فطرت میں ہے۔ مسلمان کے لیے اس تلاش کا جواب واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی اور اس کے نظام کی اطاعت، کیونکہ مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ پورے اخلاص، یقین، اعتماد اور محبت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو مانے، اس کی حکمرانی کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا دین حق دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے، اخلاص سے، بغیر کسی ذاتی مفاد کے، تو اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کی جدوجہد دنیا میں خیر، عدل اور امن کا نظام قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ طاقت محض اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نظام عدل کو تسلیم کرنے اور اسے دنیا میں نافذ کرنے کے لیے خرچ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا ہر نظام فانی ہے، مگر دین حق کا نظام کامل اور انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ آج ہم خود کو اس نظام کے تابع کریں، اپنی زندگی، اپنی توانائیاں اور اپنی محنت دین حق کے نظام کے لیے وقف کریں۔